الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علامہ طبرانی نے اپنی معجم میں ایک روایت نقل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے دنیا میں مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ. جس نے دنیا میں مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا اللہ پاک جل شانہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلى علي مئة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار. جس نے دنیا میں مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھا کل قیامت کا دن ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا میرا یہ بندہ نہ منافق ہے نہ دوزخی ہے. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع الامم رسول محتشم نبی مکرم رب کی پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا رسول مالک اکابر امم
فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تابا مال خوبا شہنشاہ قدینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحارات دار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی یہ چند آیات کریمہ 20واں پارہ سورہ قصص کی آیات ہے۔ اللہ پاک جل شانہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کلام پاک کے اندر انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور قصص کو بیان فرمایا۔ سب سے زیادہ برگزیدہ بندے اور سب سے زیادہ مقرب اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، جن کو خداوند کریم نے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، اور بعض نبی بعض رسول تو ایسے آئے جن کو خداوند کریم نے نئی کتاب عطا فرمائی، نئی شریعت عطا فرمائی، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ نے توریت عطا فرمائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم نے انجیل عطا فرمائی، سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ نے زبور عطا فرمائی، اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم جیسی پاکیزہ اور مقدس کتاب عطا فرمائی۔ 1,24,000 انبیاء کے واقعات تو قرآن میں نہیں ہے، مشہور نبیوں مشہور پیغمبروں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ بعض نبی بعض رسول تو ایسے آئے جنہوں نے ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف دکھ اٹھائے، مصیبتیں اٹھائی، مشقتیں جھیلی۔ صرف چند نبی قرآن کے دامن میں ایسے ملتے ہیں جنہوں نے بادشاہت فرمائی، ورنہ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر پوری زندگی دکھوں سے دوچار رہا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون ظالم بادشاہ بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ نجومیوں نے خبر دی، اطلاع دی کہ تیرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے تخت و تاج کو پلٹ دے گا، جو تیری سلطنت کے لیے سوال کا سبب بنے گا، جو تیری حکومت کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ فرعون نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس پاداش میں اس ظالم نے 70,000 بچے قتل کروائے اور 90,000 حمل کروائے۔ گھر گھر آئیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، ادھر بچہ دنیا میں آتا تھا، ادھر فرعون کے محل میں لے جایا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ کی ذات بڑی نعمت ہے، اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ درباریوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے تو آگے چل کر ہمارے خدمت گزار ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے یہ فیصلہ سنایا 1 سال بچے قتل کرو اور 1 سال بچے چھوڑ دو، قربان جاؤں اللہ کی قدرت پر،
موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال وہ ظالم بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ والد موسیٰ علیہ السلام بڑی پریشان ہے، بڑی حیران ہے۔ ابھی فرعون کے سپاہیوں کو پتا چلے گا، میرے لختے جگر کو اٹھا کر لے جائیں گے، قتل کر دیں گے۔ اسی تشویش میں تھی اللہ پاک جل شانہ نے والد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات کیوں فرمائی، یہ بات وحی کی کہ تم لکڑی کی ایک پیٹی بنواؤ، لکڑی کا ایک صندوقچہ بنواؤ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر صندوقچہ بند کر کے دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دو۔ والد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک جل شانہ کے حکم کی تعمیل کے لیے درخان کو لکڑی کا صندوقچہ بنانے کے لیے کہا، ایسی پیٹی بنا کر دے مضبوط ہو، پانی نہ گھسے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، درخان نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا، کئی دن تک پوچھتا رہا کہ تو آخر صندوقچہ کیوں بنوا رہے، کیا کرنا ہے تجھے بیٹی کو؟ آخرکار والد موسیٰ علیہ السلام بتلانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ صندوقچہ جو بنوانا تھا خود بنانا جانتی نہیں۔ درخان نے دھمکی دی، بتایا نہیں تو بنا کر نہیں دوں گا۔ آخرکار والد موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ سنا کہ میرے یہاں اللہ نے خوبصورت چاند سے ایسا بچہ دیا ہے، ڈرتی ہوں کہیں فرعون کے سپاہیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ بے ایمان تھا، اس نے سوچا میں کیوں بادشاہ کو جا کر خبر دوں، اس کا بچہ قتل ہوگا، مجھے انعام ملے گا، میری دنیا سنور جائے گی۔ مگر یہ نہ سوچا کہ یہ عورت اپنے لختے جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے پیارے سے بیٹے کو بچانا چاہتی ہے، تو اس سے میرا کیا نقصان ہے؟ میرا کام تو مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے۔ اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ درباریوں نے پوچھا بھائی کدھر کو جا رہا ہے؟ تو کہا میرا بادشاہ سے خاص کام ہے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، تو یہاں ہمیں پتا کیا کام ہے۔ اب اس نے سوچا اگر درباریوں کو بتلا دیا تو یہ مجھے دھکا دے دیں گے اور جو خبر میں لے کر آیا ہوں یہ دے دیں گے، میرا انعام مارا جائے، جو انعام مجھے ملنا تھا وہ یہ ملے جائیں گے۔ لیکن یہ نہ سوچا کہ اللہ پاک جل شانہ یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اگر وہ بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک میں، رب میں، پالنہار میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا اس معاملے میں ہمسر نہیں، کوئی میرا اس معاملے میں ساتھی نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات کا بچانا، دن کا بڑھانا، دن کا بچانا، رات کا بڑھانا میرے اختیار میں، کوئی میرا شریک نہیں۔ اگلے دن پھر پہنچا، درباریوں نے پھر روکا، تیسرے دن گیا، درباری پوچھتے رہے بتا کیا کام ہے، لیکن بتایا ہی نہیں۔ نیت یہ تھی میں خبر دوں انعام مجھے ملے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں، کسی کا گلا کٹتا ہے کٹتا رہے، کسی کی جان جاتی ہے جاتی رہے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہوتا رہے، بس ہماری دنیا بننی چاہیے۔ نقیبہ بنانے والوں نے کبھی نہ سوچا، ظلم کرنے والے افسروں نے کبھی نہ سوچا، پوری کاروبار کرنے والے مالداروں نے کبھی نہ سوچا، غریبوں کا خون چوسنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہ سوچا، جھوٹا کاروبار کرنے والے ڈنڈی مارنے والے تاجروں نے کبھی نہ سوچا یہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بات
اگر میں ان کا دیکھ بھال کرا مجھے میری کبریائی کی قسم بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا. ظلم نہ کر, زیادتی نہ کر, حرام خوری نہ کر, کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے, کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے, کوئی بڑی حکومت پوچھے یا نہ پوچھے, وہ اصل حکومت تو میری ہے. جب میں پکڑنے پہ آؤں گا ان بطش ربک لشدید, جب میں پکڑنے پہ آؤں گا میری پکڑ بڑی سخت ہے, چھڑانے والا کوئی نہیں. تیسرے دن چھپتے چھپاتے بادشاہ کے دربار میں پہنچا. 3 دن تک وہ درباری پوچھتے رہے کیا کام ہے کیا کام ہے, تو کہا نہیں تمہیں بتانے کا ہے ہی نہیں. چنانچہ فرعون کے دربار میں پہنچا, اللہ بڑا بے نیاز ہے. فرعون نے پوچھا تو کون ہے, اندر کہتے آیا کیا بات بنی, اشارے کرنے لگ گیا. اللہ نے زبان گونگی فرما دی. تو بچا تو منانے والا بڑا, میں بچانے والا بڑا, میری مخلوق ہے, میرا نبی ہے, میرا پیغمبر ہے. میرے والد موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا تھا, وہ بیچاری مجبوراً تیرے پاس آئی تھی. اور سالم تجھے شرم نہ آئی, اندر آ گیا, اس کی مجبوری دیکھ لے فائدہ اٹھایا. پھر ان کو تو کون ہے, اندر کیسے آیا, زبان گونگی جواب نہیں دے سکتا. فرعون نے درباریوں کو بلایا, تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا, بکواس کرتا ہے, باہر لے جاؤ, اس کی سخت تنبیہ کرو. وہ جو ملازم کپڑا کے درباری تھے وہ باہر لے گئے تھے, سر میں جوتا دے, ہاتھ میں جوتا. ظالم 3 دن سے پوچھتے کیا کام ہے کیا نہیں, بتانے کا ہے نہیں. بڑا بات خاص پوچھا, بھراس کی بات ہے. اتنا مارا مار مار کے کھوپڑی گندی کر دی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے درخان کو ڈھونڈا, ملا نہیں. اگلے دن پھر ملا, پوچھا میرا بخشا تیار کیا کہ نہیں, سبا ہو تو میں تیار کر رہا ہوں. جب یہ آواز سے پوچھنے لگا بچہ کیسا ہے, کس شکل کا ہے, کس صورت کا ہے, والد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا مطلب, تو پیسہ دے, ایسا دے, صندوق کیا دے, بنا کر کے رکھا ہے تو دے دے, ادھر کی بکواس مت کر. ہاں آج بھی ہے نا, دنیا میں کسی سے کام کروانا ہونا, کام نہ کر کے تو 50 چکر لگوائے گا, اور جب سوچے گا ان کی شادی کی تاریخ بالکل قریب آپ پہنچے تو بہانا بنا کر نکل جائیں گے. تو یہ ساتھ رہنے میں کسی اور سے کام کرواؤ. یعنی کپڑے سینے والا درزی, فرنیچر بنانے والا درخان, دیوار بنانے والا سونار, جھوٹ بولنا, غلط وعدہ کرنا, اس کو آج برا ہی نہیں سمجھتا. مشکا شریف کی روایت ہے, جب ہمارے نبی ابھی نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے کا واقعہ, کسی مکی سے کوئی چیز خریدی بیچی تھی, اس مکہ کے آدمی کے بعد پورا سامان تھا نہیں, آدھا پیسہ دیا, کہا آپ یہاں تشریف رکھیے, آدھا گھر جا کر لے کر آتا ہوں. وہ آدمی گھر گیا, مصروفیات ایسی لگ گئی, 3 دن ہو گئے, اس کو یاد ہی نہیں آیا کہ میں نے وہاں کسی کو وعدہ کیا ہے. 3 دن کے بعد یاد آیا, قربان جاؤ میرے نبی کے اخلاق پر. جب وہ 3 دن کے بعد وہاں آیا, میرے نبی وہیں کھڑے. بخاری شریف کی روایت ہے, منافق کی 3 نشانیاں بتلائی میرے نبی نے. کبھی سچ نہ بولے, جب بولے جھوٹ بولے, کبھی وعدہ نہ نبھائے, جب بھی وعدہ کرے غلط وعدہ کرے. کل آ جانا, صبح کو آ جانا, شام کو آ جانا, آئندہ جمعرات کو آ جانا, غلط وعدہ, جھوٹ بولنا. بار بار اصرار کرنے پر درخان نے والد موسیٰ علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے چل, آئندہ کل آگے لے جانا. وہ جو انعام کی آگ لگی ہوئی تھی وہ ابھی بجھی نہیں تھی, حالانکہ سر میں چھٹیاں بھی لگ چکی ہے. پھر اگلے دن دربار میں پہنچا, قربان جاؤ اللہ کی قدرت پر, دربار میں پہنچا پھر گھومنا, یعنی صرف وہاں گھوم رہا. جب سر میں جھوٹے لگے بولنے لگ گیا. فرعون کے درباریوں سے ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا ہے, درباریوں سے, اپنے گھر والوں سے ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا ہے, والد موسیٰ علیہ السلام سے ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا ہے. آخرکار
دیوان نے درباریوں کو بلایا کہ تم بار بار اس کو اندر آنے دیتے ہو، میں ویسے بھی پریشان ہوں، پریشانی میں رات کٹتا ہے، پریشانی میں دن کٹتی ہے، پریشانی میں دن کٹتا ہے، تم بار بار اس کو اندر آنے دیتے ہو، مجھے بھی انہوں نے پہلے سے بدلا دیا ہے، ایک بچہ آئے گا جو میری حکومت کے لیے تباہی بربادی کا سبب بنے گا، کہ میری حکومت کے تخت و تاج کو الٹ دے گا، کہ ویسے بھی پہلے ہی پریشان ہو تو بار بار اس کو اندر آنے دیتے ہو، مارو دیش میں کر اس نے ساروں کو نوبیزی نکال دیا۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، یہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں کا پورا وجود، پورا جسم، ایک ایک انگ 307 جوڑ بنائے، ایک ایک عضو ہمارے جسم کا ایک ایک انگ میرے رب کے اختیار میں ہے۔ چلتے چلتے لوگوں کا لکوا پڑ جاتا ہے، چلتے چلتے زبان بھنگی ہو جاتی ہے، راتوں کو اچھی دنیا دیکھنے والے تھے، صبح میں اٹھے رابطی نہ اٹھے، یہ سارا جسم کے جتنے آزائے ایک ایک کچھ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا زمین بھی بولیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے، قرآن کہتا ہے ہاتھوں سے جو حرکت کرتے ہو یہ ہاتھ بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ مولا اس سے قرآن پکڑا کرتا تھا، یہ لوگوں کی موت کے ہاتھوں کو پکڑا کرتا تھا، یہ ہاتھ بھی بول کے گواہی دیں گے۔ مولا اس سے مسجد کی طرف جایا کرتا تھا، یہ ڈھول تماشے کی طرف، فلم کی طرف جایا کرتا تھا، یہ آنکھیں بھی بول کے گواہی دیں گی۔ مولا اس سے قرآن دیکھا کرتا تھا، یہ چوکوں پر کھڑے ہو کر، گھروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی موت کے لیے پکارا کرتا تھا۔ مولا اس سے کلام پاک پڑھا کرتا تھا، اس سے تیسرے کلمے کا ذکر کیا کرتا تھا، اس سے استغفار کیا کرتا تھا، اس سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، زبان کی بول کے پکڑائی کی۔ مولا کبھی تیرا نام نہ لیا، ہر وقت خلیفہ عورتوں کے گیت گایا کرتا تھا، ایک ایک کچھ ہمارے خلاف گواہی۔ ایران کے وہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بار بار اصرار کرنے سے سندوکیا بنا کر کے تو دے دیا، لیکن انعام دے جانے کی پھر بھی اس کو تمنا رہی، میرا انعام مارا گیا، کاش میری زبان ساتھ دیتی، میری زبان کاش میں بول سکتا مجھے انعام ملتا، میری دنیا سنور جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے لٹا کر صندوق کا دریائے دجلہ کی موجوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، اگر اللہ پاک جل شان ہو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچانا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک جل شان ہو موسیٰ علیہ السلام کو ظالم دشمن کے قتل سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس میں کون سی تسلی کی بات کی والد موسیٰ علیہ السلام کے منہ کے دریا میں ڈال دو، اس میں بھی تو خطرات ہے، ڈوب جانے کا خطرہ، کسی کے پکڑ لینے کا خطرہ، مچھلیوں کے شکار کر لینے کا خطرہ، جانوروں کی پکڑ جانے کا خطرہ، ایک خطرے سے نکال کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دینا، ایک پریشانی سے بچا کر ہزاروں پریشانیوں کے حوالے کر دینا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ پاک کے شانوں کا حکم پورا کیا، مولا بچے یا نہ بچے، رہے یا جائے مجھے تو تیری مرضی منظور ہے، اگر کہ میرا راستے بھی کرے، تیرا نور نظر ہے، تیرا پیارا سا بیٹا ہے، تیرا جان کا ٹکڑا ہے، لیکن میں تو تیرے حکم کو پورا کرتی ہوں۔ آج کے زمانے کی عورت ہوتی وہ پہلے یہی سوچتی کہ اتنے خوبصورت بچے کو دریا میں پھینکنا کون سی عقل مندی کی بات ہے، چلو چند نوافل پڑھ لیں گے، قرآن کریم کی سے بارے پڑھ لیں گے، ارے ایمان کی بات ہے۔
والد موسیٰ علیہ السلام نے بالکل پرواہ نہ کی، یکسر اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا دجلہ کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے لفظ دیگر کو دریا میں ڈال دے گی، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے بچے کو تیرا دودھ پلواؤں گا۔ دریا میں ڈال دیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں بچہ نہیں بڑا جلیل القدر نبی بنا کر پہنچاؤں گا۔ والد موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اطمینان تھا نہ کسی قسم کی پریشانی تھی، نہ کسی قسم کی حیرانی تھی، نہ چہروں پر کسی قسم کا حسن تھا، نہ چہروں پر کسی قسم کا پسینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اتنا یقین تھا فرمانے لگی دریا میں نہیں ڈالا، میں نے تو رب کے حوالے کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ساری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہو، جو ساری کائنات کی انسانوں کی موت اور زندگی کے نظام کو چلانے والا ہو، جو چاند اور سورج کے نظام کو چلانے والا ہو، جو رات اور دن کے نظام کو سنبھالنے والا ہو، کیا وہ میرے ایک لفظ جگر کو نہیں سنبھالے گا؟ والد موسیٰ علیہ السلام تو گھر آ گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ کنارے چل رہی ہے محبت کی وجہ سے۔ دیکھو تو صحیح کیا بات ہے، کیا ہوتا ہے آگے۔ جب صندوق پانی میں ڈوبنے لگتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا دل بھی ڈوبتا تھا، اور جب صندوق تیر کے سطح آگ پر آ جاتا تو دکھوں کی ماری ہوئی بہن کو بھی قرار مل جاتا تھا۔ بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا نازک ہے، حساس ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ بھائیوں کے دل میں بہنوں کے جو جذبات ہے اور بہنوں کے دل میں بھائیوں کا جو پیار ہے، کائنات کی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے جبکہ بہنوں کو بھائیوں سے، بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا۔ بدقسمتی سے اس ماحول میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے، اور اس خون میں، اس رشتے میں جو بگاڑ رہا ہے وہ بھی کسی پر مقصود ہے۔ بھائی کا رشتہ حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، بھائی کا بھائی رشتہ حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن۔ کدھر نے چھوڑا کدھر کا دامن، بھائی بہن کو ستا رہا ہے۔ کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں، جلن ہی جلن ہے، دکھ ہی دکھ ہے، حسد ہی حسد ہے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دریا کے کنارے چل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو بڑا اطمینان تھا، آج کے زمانے میں بتاؤ کوئی ایسا ہے جو اپنے بچے کو دریا میں ڈالے؟ مسلمانوں، آج کا مسلمان اپنے بچے کو قرآن پڑھنے نہیں ڈالتا، قرآن بچوں کو دریا میں کہاں سے ڈالے؟ کیا تیرتا وہ رخ پکڑ لیتا ہے جہاں فرعون کا محل ہے۔ وہ سمت چل رہا ہے سمندر جہاں فرعون کا محل ہے، اور پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا جو نہر فرعون کے محل کے اندر جاتی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن دوڑتی ہوئی اماں کے پاس آئی اور کہا، اماں ایسا واقعہ ہوا ہے، تو کہا غم نہ کر، مجھے اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کیونکہ میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے تو رب کے حوالے کیا ہے۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دریا کے کنارے اٹھتی ہوئی موجوں کے خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پانی کے جوش میں آتا ہوا ایک سمندر دیکھا، دل میں شوق اور تجسس کی چنگاری روشن ہوئی کہ آخرکار دیکھے تو صحیح کیا ہے۔ گوتاخوروں کو حکم ہوا، بادشاہ کی بیگم کا حکم تھا، سمندر کھولا گیا، دیکھا اندر ایک حسین خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب دیکھا تو برجستہ کہنے لگی، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
فرعون بھی ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہ ملی۔ بعد میں اللہ پاک جل شانہ نے حضرت آسیہ کو ایمان لیا۔ علماء نے لکھا ہے نبی سے کیا ہوا پیار کبھی رائے کا نہیں جاتا۔ فرعون بھی ساتھ کھڑا تھا، اگر فرعون سے کہہ دیتا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا دعویٰ کیا ہے، اللہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اسے بھی ایمان دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے تو اس نے کہا ہاں یہی ہے وہ، بلاؤ درباریوں کو، آج میں اس کو قتل کروں گا۔ حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوه ہزاروں بچے قتل ہو گئے، لاکھوں دنیا برباد ہو گئی، موسیٰ سے کبھی کا قتل ہو چکا ہے، اب تک کہاں موسیٰ بچا کے رکھا ہے، میری اولاد کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، ایک اللہ نے مجھے قدرتی اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قرۃ اعین، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں اس کو اپنی زبان سے کہتا کہتی ہوں اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور تو بتا کس نے کہا یہ موسیٰ ہے؟ اتنی دنیا برباد ہو گئی، اب تک موسیٰ کہاں بچا کے رکھا ہے؟ ارے وہ تو کبھی کا قتل ہو چکا ہے۔ اور بتا اتنا حسین خوبصورت بچہ، تو قسم کھا کر وہ اتنا خوبصورت بچہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ فرعون جس کے سر میں 400 برس تک کبھی درد نہیں ہوا، تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے بچہ خدا نے دیا ہے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کو ماننے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت کہتی ہے مجھے تو بچہ خدا نے پیر بابا نے دیا۔ حد ہو گئی نا شرک کی۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی بگڑ کی راہ میں پڑا ہوا۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک لفظ ذکر فرمایا کشمیر، کھجور کی جو گھنڈی ہوتی ہے کہ بیچ میں پھٹن ہوتی ہے، اس میں سے ایک سفید دھاگا نکلتا ہے جس کو عربی میں کشمیر بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم کلوں کے پاس کھڑے ہو کر اولادیں مانگتے ہو، بچے مانگتے ہو، جاب مانگتے ہو، نوکریاں مانگتے ہو، ارے یہ تو کھجور کی گھنڈی کا دھاگا بھی نہیں دے سکتے۔ فرعون بھی کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے، کہنے لگی چل چل بکواس نہ کرے، آج تو بات نہیں کیا کرتے، لا تقتلوه حتى يرجعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ارے تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میں اس کو اپنی زبان سے بیٹا دیتی ہوں۔ حضرت آسیہ فرماتی ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، پیشانی پر بوسہ دیا، میرے لب جھڑ گئے، سینے سے لگایا، میرے سینے میں سرور آ گیا۔ پیارے پیارے نبوت کے نرالے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے، میری آنکھوں میں نور مل گیا۔ نبوت تو ویسے بھی نرالی ہوتی ہے، اور نبی حسب کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سارے زمانے سے نرالا ہوتا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی آئی، اماں کے پاس کہا اماں اب کیا کروں گی، کہاں سے بچانا تھا وہیں پہنچ گیا۔ کیوں مڑ مڑ کے آ جاتی ہے، تجھے پہلے تو کہا مجھے اس بارے میں کوئی حوالے نہیں، کیوں نے میرے رب کے حوالے نہیں کیا، میں نے تو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اب سب سے پہلی یہ فکر دامنگیر ہوئی اس بچے کو دودھ کون پلائے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا بڑا پیار کرتی ہے، چونتی ہے، چاہتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ ہر عورت آتی ہے، چونتی ہے، چاہتی ہے، بھوجنے دیتی ہے، پیار کرتی ہے، کیوں؟ یہ تمنا ہے کاش میرا دودھ پی لے، بادشاہ کے محل میں نوکری لگ جائے گی، بادشاہی محل میں آنا جانا ہو جائے گا، میری دنیا سمجھ
جائے گی، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، روپیہ ملے گا، میری دنیا سمجھ جائے گی. لیکن جو نبی بچپن میں، جو نبی دوسروں کا حق دلانے کا ذمہ دار ہو، جو نبی ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو، وہ نہ کبھی کسی کا حق کھایا کرتا ہے، نہ کبھی پیا کرتا ہے. حلیمہ سعدیہ کتنی مقدروں والی مائی کہ جس نے کئی برس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا، دودھ پلایا. ایک اور رسائی بھائی تھا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کئی دفعہ محبت کی وجہ سے میں نے حضور کو میری دوسری جانب والے حصے سے دودھ پلانا چاہا، لیکن حضور نے کبھی بھی میرے دوسرے جانب والے حصے کو منہ بھی نہیں لگایا. کیونکہ معصومیت میں بھی، بچپن میں بھی نہ کسی کا حق کھایا کرتا ہے، نہ کیا کرتا ہے. چنانچہ فرعون کے محل میں عورتیں آتی ہیں، دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کی شادی کو منہ لگایا. آسیہ بڑی پریشان ہے، حضرت آسیہ بڑی حیران ہے، کیسے پلاؤں، کیا پلاؤں، پیار کرتی ہے، چنتی ہے، چاہتی ہے. یہ سارا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کہنے لگی ابن تمشی اخشو کا فتقول هل أدلكم على من يكفل ورانی او ملکہ او بادشاہ کی گھروالی اجازت ہو ایک ایسی عورت کو بلا کر لاتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. قرآن گواہی دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا دل اتنا دھڑکتا تھا، بھائی ہے نا، محبت کی وجہ سے ہاتھ میں لے لو، گود میں اٹھاؤ، پیشانی چوم لو، ماتھا چوم لو، پیار کرو. لیکن اللہ پاک جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے دل کو کنٹرول میں رکھا، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے. آسیہ فرمانے لگی ہمیں تو مسئلہ بنا ہوا ہے، گھڑی گھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، دوڑتی ہوئی جا جلدی سے بلا کر لیا. میرا بچہ شدت پیاس، شدت بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر لے آئی. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا لولا اگر ہم تیرے دل کو کنٹرول میں نہ رکھے تو اپنے وقت دلوں کو دیکھ کر دل پر کی آگ سارا کھل جاتا. تو میں آئی اور اتنی بے توجہی سے باتیں بنانے لگی. یہ تو بڑی برا گھر کو بڑا جوڑ ہے، مشکل سے آ سکوں گی اور شہروں میں آنے جانے کی میری عادت نہیں ہے. میں تو غریب عورت ہوں، ان کی شادی خاتون ہوں اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا، یہ میرا دودھ کہاں سے پیے گا. تو حضرت آسیہ فرمانے لگی بہن جلدی کر، میرے بچے کے رنگ خشک ہو رہے، قربان جاؤ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، چھاتی سے لگایا. موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. سارے محل میں جشن مچ گیا، دھوم دھام کی خیرات ہوئی. آسیہ کے بچے نے دودھ پی لیا، ہزاروں عورتیں آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا، آسیہ کے بچے نے دودھ پی لیا. پھر بھی والدہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہن میرا گھر بہت دور ہے، مشکل سے آ سکوں گی. تو کہا سن، ہزاروں عورتیں آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا، تیرا ہی دودھ پیا ہے. یا تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے، یا میں اپنا دوسرا محل تیری جھوپڑی کے سامنے بنوا لیتی ہوں، یا آنے جانے کی کرائے کا انتظام کر دیتی ہوں، تجھے آنا ہی پڑے گا. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا پورا کر دیا، تیرے بچے کو تیرا دودھ پلوایا، تیرا بچہ تیری گود میں آ گیا. کسی بات کرنے کا دم نہ کیا، ایک خطرے سے نکال گئے، ہزاروں خطرات سے حوالے کر دیا.
فرعون نے کہا تھا میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا. میرے رب نے کہا مجھے رب نہ دینا، تیرے دربار میں پال کے نہ دکھایا. مفسرین نے لکھا ہے ایک سوال، اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا عیب ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر خاتون کا دودھ کیوں پیا؟ صرف اپنی ماں کا دودھ پینا شرافت ہے، صرف اپنی ماں کا دودھ پینا اعزاز ہے، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا عیب ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا تو پھر میرے اور آپ کے آقا نے کیوں پیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں پیا، ہمارے حضور نے تو 4 خاتون کا دودھ پیا ہے، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کو توحید کا اعلان کرنا تھا، فرعون کو تبلیغ سمجھانی تھی، اللہ کی توحید سمجھانی تھی، اور فرعون کو بے لگ مسکرا کے یہ کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر پلتا رہا اور آج ہمیں عقل سکھانے آ گیا. میرے رب نے پہلے ہی سے جواب سکھا دیا کہ اگر فرعون کا یہ کہے تو تو اس کا منہ توڑ جواب دینا کہ میاں میں تیرے گھر میں پلا ضرور ہوں لیکن دودھ تو میں نے اپنی ماں کا ہی دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام، ارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، ہزاروں بچے قتل ہوئے، جس سے ڈر تھا اس کو محل میں بلوا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی بھی ہے، رہتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے. لکھا ہے علماء نے تو نبی سے جڑ جاتا ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے، دین بھی بن جاتا ہے. نبی کا رویار ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام گھوڑے کو سیانے ہوئے، ایک دفعہ فرعون بھی لے کے بیٹھا ہوا تھا، موقع پایا گاڑی تھی یوں پکڑ کے زور سے جھٹکا دے دیا. بعض باتوں کا بڑا دکھ ہوتا ہے مسلمانوں. فرعون جیسا بادشاہ جس کے سر میں 400 برس تک کبھی درد نہیں، اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی. اور آج کلمہ پڑھنے والا مرد، حضور کی محبت کا دعوے دار، شفاعت کا امیدوار، صبح کو چہرہ بعد میں دھوتا ہے، پہلے اپنی داڑھی بنواتا ہے. ہر گھر، ہر محلہ، ہر علاقہ میرے نبی کی سنت کی مذہب بنا ہوا ہے. امام کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، امام کہتے ہیں اللہ اکبر، سارے مقتدی کہتے ہیں اللہ اکبر. امام کو رکوع میں جاتا ہے، سارے مقتدی جاتے ہیں رکوع میں. امام کو سجدے میں جاتا ہے، سارے مقتدی جاتے ہیں سجدے میں. اگر کوئی مقتدی یہ کہے نہیں میرا امام رکوع کرے گا میں رکوع نہیں کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس کی نماز میرے رب کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگی. مسلمانوں، ہمارا نبی ہماری زندگی، پوری زندگی کا امام ہے. جس کی زندگی نبی کے طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق، نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزرے گی، اسی کی زندگی میرے رب کی نظر میں مقبول ہوگی، ورنہ قبولیت میں رکاوٹ آ جائے. شادی کے موقع پر دلہن کے ذہن میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میرے جس عرصوں میں زیور پہنایا جائے گا، میرا وہ عرص میرے خالق کی نظر میں پرکشش بن جائے گا. چنانچہ گلے میں لاکٹ ڈالتی ہے، کلائی میں چوڑیاں پہنتی ہے، انگوٹھیاں انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالتی ہے، اور پوری جب سچ بچ جاتی ہے، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنوار لیتی ہے، تو اس کا یہ ظاہر ہوتا ہے اب میں سچ چکی ہوں، اب میرے شوہر کی میری طرف محبت کی نظر پڑے گی. مسلمانوں، اگر ہم بھی اسی طرح اپنے جسم کے جس عضو میں میرے نبی کی سنت کو ڈھال لیں گے، ہمارا جو عضو میرے رب کی نظر میں پرکشش بن جائے گا. سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اگر پورے کے پورے سنتوں میں ڈوب جائیں گے تو ہمارا پورا وجود میرے رب کی نظر میں پیارا بن جائے گا. امام مالک فرماتے ہیں ان سنت مثل السفینۃ نوح من رکبها فقد نجا. ارے سنت کی مثال تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ اس میں بیٹھ گیا، سوار ہو گیا، دریا پار ہو گیا، طوفان سے بچ گیا. ہاں، یہ جو آج کے زمانے میں جو بندہ میرے نبی کی سنت کی کشتی میں چل گیا وہ زمانے کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا.
میرے نبی کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو گلے سے لگایا اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی وکان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ کل جنت میں ہوگا۔ اور ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا انتقال سے پہلے ترکت فیکم الثقلین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے دین سے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے دین سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو پھر تم میرے بات کو بھی بھولنا نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ قابل، پنجاب، آذربائیجان، موصل، بغداد، حلب، کشمیر، شام، فلسطین، 57 اسلامی حکومتیں ہیں۔ پوری دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، ان میں سے 1 ارب 40 کروڑ حضور کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں، لیکن جہاں کہیں دیکھو مسلمانوں کا کس کو خون دے رہا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، مسلمانوں نے حضور کی زندگی کو بھی چھوڑا، مسلمانوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ ارے قرآن تو وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رکھتی ہے جس کا ایک تیرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا تیرا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، ڈائریکٹ فیس دیتا ہے۔ فرعون جیسا بادشاہ جس کے سر میں کبھی 400 برس تک سر نہیں ہوا، اس کی بھی گاڑی تھی۔ اور آج ہمارا لباس دیکھو، نبی کی سنتوں سے ہٹ کر ہمارا چہرہ دیکھو، ایک پرائمری اسکول والا اپنا مخصوص لباس بنواتا ہے، ایک کمپنی والا اپنا مخصوص لباس بنواتا ہے، پہچان ہوتی ہے کہ یہ لباس پورا اسکول والے نے بنوایا ہے، چنانچہ یہ بچہ پورا اسکول کا طالب علم ہے، یہ لباس پورا کمپنی والے نے بنوایا ہے، چنانچہ یہ ورکر پورا کمپنی میں کام کرنے والا ہے۔ ارے مسلمانوں، ایک پرائمری اسکول والا اپنا مخصوص لباس بنواتا ہے، میرے نبی کے دین کا کوئی لباس نہیں۔ چاروں کی نماز انگریز دشمن بھولنے کے لباس میں ہوتی ہے، لڑکوں انہیں ہونا تو دور کی بات نہیں، دور پر نہ مار دی جائے۔ مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا اور کہا تم موسیٰ کا مقابلہ کرو، اگر تم جیت گئے تو ان تم ادھر نبی مقربین، تم سب کے سب میرے مقرب بن جاؤ گے۔ بادشاہ کا خود بہت بڑا انعام سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب 2 آدمی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں آتے تھے تو ان کا مخصوص لباس ہوتا تھا۔ فرعون کے کہنے پر درباریوں نے مخصوص لباس سلوایا اور ایک جوڑا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے نا، انکار کر دیا، نہیں پہنتا۔ درباریوں نے سوچا اگر اس نے کل نہ پہنا تو ہماری نوکری خطرے میں لگ جائے گی، تو ان کے ذہن میں ترکیب آئی، چلو یہ نہیں پہنتا کوئی بات نہیں، اس کا جو جھبا ہے ایسا جھبا سارے جادوگروں کے سلوا لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جھبا سارے جادوگروں کا سلوایا۔ دوسرے دن جب اکھاڑے میں آئے اللہ تعالیٰ نے سارے جادوگروں کو ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر گئے، کہا مولا تو نے بھیجا تھا فرعون کے پاس، جادوگروں کو ایمان دے دیا، تو کہا میرے محبوب تیرے لباس میں آئے تھے، اتنا پیارا ہے، سب کو ایمان دے دیا۔ اگر فرعون نے تیرے جیسا جھبا پہن لیتا، یہ نہ دیکھتا دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی کا جھبا پہنا، اسے بھی ایمان دے دیتا۔ مسلمانوں، جادوگروں نے مجبوری میں لباس پہنا تھا، اللہ نے اس کی لاج رکھی، ایمان دے دیا۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہے جنہوں نے ہمارے لیے موٹے میں جو آنسو بہائے، کیا اس نبی کے دین کا کوئی لباس نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دیا، نماز کا نمونہ دیا، زکات کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، شادیاں کر کے بھی دکھلائی۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، فاطمہ الزہرا کے آقا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تمہیں خود اپنی شادی کرنی ہو، تمہاری پوری عمر میں تم سے چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہو، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں اپنے خاندان والوں سے پورا کرنی پڑ رہی ہو، مکہ میں پتھر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نکالنے والے کالی کملی والے کا
طریقہ کار دیکھو، اگر تم کسی کافر کی حکومت میں ہو، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، تو مسلمان ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے، قرآن کا عاشق ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، 13 سال میرے مکہ کی زندگی کو کام لے لیا، میرے عتبہ اتیبہ مجاہد کے ہاتھوں کی مار گئی، کلمہ پھر کے زندہ کیا۔ کون سی چیز ایسی ہے جو میرے نبی کی زندگی میں نہیں ملتی؟ سارے طریقے سکھائے، لیکن آج مسلمان دور ہے میرے نبی کی سنت۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، ایک مولوی وہاں کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا، مسلمانوں بھوسوں نے انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا سنت طریقہ یہ ہے، سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کیا جائے، انگوٹھے سے جا کے ختم کیا جائے، اور بائیں پاؤں کی انگوٹھے سے شروع کیا جائے، چھوٹی انگلی سے جا کے ختم کیا جائے۔ مولوی کھڑا دیکھ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال انگوٹھے سے شروع کیا، چھوٹی انگلی سے جا کے ختم کیا۔ مولوی صاحب قریب آئے، کہا حضرت جی گستاخی معاف، یہ جو خلال کیا وہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ پورا تو کیا مانتے، حالانکہ پیروں کا پیر، ولیوں کا ولی، اماموں کا امام، پورا تو کیا مانتے، جب تحقیق کی پتا چلا یہ سچ کہہ رہا ہے، میرا طریقہ سنت کے خلاف ہے، 40 برس کی نماز پڑھائی۔ جو دوسرے کا طریقہ رسول کے خلاف ہے تو وہ نماز کیا نہیں؟ یہ ہے ہمارا قابل کی زندگی، ساری زندگی کا بھی ایک سنت نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک اللہ والے کے سامنے خربوزہ لا کے رکھا گیا، علماء کہتے تھے، اللہ والوں نے پوچھا خربوزہ توڑ کے کھانا سنت ہے کہ کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اللہ والوں نے خربوزہ بھی رکھ دیا، چاقو بھی رکھ دیا، فرمانے لگے توڑ کے کھاؤ تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، کاٹ کے کھاؤ تو ڈر ہے کہیں توڑ کے کھانا سنت نہ ہو۔ میں ہر اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہ ہو۔ فرعون جیسا بادشاہ 400 برس تک کبھی درد نہیں ہوا، اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے موقع پا کر جھٹکا دے دیا، فرعون نے زور سے آواز لگائی، آسیہ کہاں چلی گئی؟ آسیہ فرمانے لگی کیا ہوا؟ بتا یہی موسیٰ ہے۔ تو بات کیا ہے؟ نہ یہی موسیٰ ہے۔ اب آپ سے بول مجھے موسیٰ ابھی تو بڑا دکھائی دیتا ہے، کئی دنوں سے دکھائی دیتا ہے، نہیں یقین سے کہتا ہوں یہی موسیٰ ہے۔ بتاؤ کیوں؟ بتا اس نے میری گھڑی کو پکڑ کے جھٹکا دے دیا۔ ارے خدا بنا بیٹھا ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، نادان ہے، بے خبر ہے، اس کو کیا پتا داڑھی کی عادت ہوتی ہے؟ نہیں تو میرا بڑا گھر کا آگے چین لے گی۔ دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ اصل جھگڑا تو خدا کرواتا ہے نا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ اس بات پر ہوا ایک طرف آگ لاؤ دوسری طرف سانپ لاؤ۔ اگر یہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے تو سمجھ لو یہی موسیٰ ہے، اور اگر آگ کو پکڑ لیتا ہے تو سمجھ لو یہ بچہ ہے۔ ایک طرف آگ رکھی گئی، ایک طرف سانپ رکھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے بڑھے تھے سانپ کی طرف، آگ اپنی جگہ روشن ضرور تھی لیکن وہ سانپ حرکت کرتا ہے، رنگ برنگی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے بڑھے تھے سانپ کی طرف۔ جبرائیل امین نے انگلی پکڑ کے انگارے میں ڈال دی۔ بچے کی عادت ہوتی ہے انگلی منہ میں ڈالنے کی، انگلی منہ میں ڈالی زبان جل گئی۔ آج جب فرمانے لگی بولنے کا موقع مل گیا، تجھے دشمنی اس سے نہیں ہے، تجھے تو اصل دشمنی مجھ سے ہے۔ جب سے میری گود میں آئے ایک ہی ہاتھ لگا کے رکھی ہے، یہی موسیٰ ہے یہی موسیٰ ہے، میرے بچے کی زبان جلوائی، میرے بچے کی انگلی جلوائی۔ یہ جنگ کی حضرت آسیہ نے جیت گئی۔ کہا چل بیگم مانتا ہوں یہ موسیٰ نہیں ہے، سنبھال کے رکھ۔ میرے رب نے کہا یہی تو ہے، تیری حکومت کے تخت و تاج کو الٹ دے گا، تیری سلطنت کے لیے سوال و تباہی کا سبب بنے گا۔ وہ کچھ آنے ہوئے، اللہ کی رٹ لگانے شروع کی۔ ہاں مسلمانوں، ہم صبح میں اٹھ کر اللہ کا نام لے یا نہ لے، لیکن درخت کا پتا پتا میرے رب کی شکتی بیان کرتا ہے، ریت کا ذرہ ذرہ میرے رب کی باقی بیان کرتا ہے، درخت کا ایک ایک پتا میرے رب کی باقی بیان کرتا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے جب کوئی بندہ ایک دفعہ لفظ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ کی کسی بندے کی طرف نظر رحمت ہوتی ہے تو اس کے 70 گنا جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔
آج کا مسلمان دوپہر تک پڑا رہتا ہے کہاں اللہ سے، ساری رات ننگی ناچ دیکھتی ہے نسل، ہر درخت کا پتا پتا میرے رب کا نام لیتا ہے، اتنی نعمتی سر کے کر پاؤں کے جسم، پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے جسم لیا، خوبصورت انسان لیا، لیکن آج ہم رب کو فراموش کیے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے، مسئلہ ہے، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اگر بھیڑے سے بھی استنجا کرنا ہو تو وہی پتھر کو پہلے زمین پر مارو، کیوں؟ کیونکہ یہ بھیڑا بھی اگر رب کا ذکر کرتا ہوگا تو بند ہو جائے گا۔ رب کا ایک کم پر رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن افسوس آج کا مسلمان اوپر تک پڑا رہتا ہے۔ سارے حضرات اس مسئلے میں نیت کرے، انشاءاللہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں گے، فکر کریں گے۔ سارے حضرات زور دے کر انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ یہ نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، رب کے طریقوں کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا بڑا قبول ہے، رکھو ٹھیک نہیں، انشاءاللہ موقع ملا بعد میں سناؤں گا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد كل جذورته ستة مختصر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ جامع مسجد کے امام صاحب کے فرزند طاہر بھائی بیمار ہے، دعا کرے اللہ اس کو شفا کل نصیب فرمائے۔ یہ پروگرام آج کا جو تھا منعقد کرنے والے شبیر بھائی کینیڈا کے، ابھی حال قریب میں ان کا سفر ہے کینیڈا کی طرف، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچائے۔ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کروایا، اللہ تعالیٰ چین سکون اطمینان راحت والی زندگی نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، موت تک کسی کا انہیں محتاج نہ بنائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، یا اللہ جانتے ہی گناہ ہے، یا اللہ پھر بھی کرتے رہے، یا اللہ اس دنیا عظیم کو معاف فرما، تیرا عشق نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، زندگی میں کسی بھی موڑ پر بے سہارا بھی آسرا نہ فرما، یا اللہ علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، یا اللہ مال ملنے کے بعد غربت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگنے دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، یا اللہ آج کا جو پروگرام ہے، یا اللہ لمحہ لمحہ تیری بارگاہ میں مستجاب فرما، آج کے اس پروگرام کو یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے ذریعہ نجات بنا، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما، اتنے طلبہ اللہ اس مسجد کے اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو علم کا بانپن عطا فرما، یا اللہ ان کی علم میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو جید با عمل عالم بنا، یا اللہ اگر حافظ ہوئے ہو اللہ ان کو مکمل جدید حافظ قرآن بنا، یا اللہ پوری دنیا میں اشاعت دین کا ان کو ذریعہ بنا، یا اللہ جو جڑوں میں محفوظ ہے یا اللہ جلد از جلد ان کے رہائی کے فیصلے فرما، یا اللہ جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، جو بچے بچیاں گھروں میں ہیں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما، ان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما، یا اللہ جن کی شادی ہو چکی ہے، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے نافرمان ہے، یا اللہ ان کی اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ تیری بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما، فضل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے، تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما، فضل اس کے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائے، یا اللہ نماز میں خوشو خضوع عطا فرما، یا اللہ فضل اس کے کہ لوگ ہمیں غسل دے، غسل توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس مجمع میں تجھے جس کی آمین پسند ہو اس کی آمین کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي
والمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب